السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ ہاں، یہ واقعہ زکوٰۃ کے بٹوارے سے جڑا ہے اور اس میں پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی کمال کی سوجھ بوجھ نظر آتی ہے۔ اور یہ ہمیں ایمان اور اسلام کے بیچ کا جو باریک سا فرق ہے نا، اسے سمجھنے میں بھی مدد کرتا ہے۔ جی بالکل۔ ہمارا جو آج کا ڈسکشن ہے وہ اصل میں زکوٰۃ، ایمان اور اسلام کا فرق نام کے ایک لیکھ پر آدھارت ہے۔ یہ صحیح بخاری کی حدیث سنکھیا 26 کی ہی تشریح ہے۔ تو ہمارا مقصد کیا ہے آج؟ حضرت سعد رضی اللہ عنہ کا سوال، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جواب۔ ہاں، اور اس کے پیچھے جو سبق چھپا ہے، مطلب ایمان یعنی دل کا یقین اور اسلام یعنی ظاہری عمل، اس میں کیا فرق ہے؟ اور یہ بھی کہ کیسے لیڈرشپ میں دور کی سوچ اور پوری کمیونٹی کا فائدہ دیکھا جاتا ہے۔ صحیح۔ تو واقعہ کچھ ایسا ہے کہ حضرت سعد رضی اللہ عنہ بتاتے ہیں ہاں، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کچھ لوگوں میں زکوٰۃ کا مال تقسیم کر رہے تھے اور حضرت سعد وہیں موجود تھے۔ اچھا۔ اور ان کی نظر پڑتی ہے ایک شخص پر جس سے وہ سمجھتے تھے کہ جتنے لوگ وہاں ہیں ان میں وہ سب سے بہتر ہے، نیک ہے۔ لیکن ہوا کیا؟ ہوا یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے کچھ نہیں دیا، اسے چھوڑ دیا۔ یہ دیکھ کر تو حضرت سعد کو یقیناً حیرانی ہوئی ہوگی۔ بالکل، ان کے دل میں سوال آیا۔ ہاں۔ تو انہوں نے پوچھ لیا۔ کیا پوچھا انہوں نے؟ پوچھا، اے اللہ کے رسول، آپ نے اسے کیوں چھوڑ دیا؟ اللہ کی قسم، میں تو اسے ایک سچا مومن سمجھتا ہوں۔ مطلب ان کی نظر میں وہ پکا مومن تھا۔ ہاں، ظاہر ہے وہ اس کی نیکی کے قائل تھے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جواب وہ کیا تھا؟ جواب بڑا غور کرنے والا تھا۔ انہوں نے فرمایا، یا صرف ایک مسلمان؟ یا صرف ایک مسلمان؟ اس کا کیا مطلب ہوا؟ سعد تو اسے مومن کہہ رہے تھے۔ ہاں، یہی وہ نقطہ ہے، اسلام اور ایمان کا فرق۔ اچھا۔ اسلام ہوا ظاہری طور پر دین ماننا، جیسے کلمہ پڑھنا، نماز، روزہ، مطلب باہری عمل۔ ٹھیک ہے۔ اور ایمان ہے دل کا گہرا یقین، اللہ پر، رسولوں پر، کتابوں پر، پوری طرح سے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اشارہ یہ تھا کہ شاید وہ باہر سے تو ٹھیک لگتا ہو، ہاں، پر شاید دل میں ایمان کی وہ گہرائی، وہ پختگی ابھی نہ آئی ہو جو مومن کے درجے کے لیے چاہیے ہوتی ہے۔ سمجھ گیا۔ تو یہ اندرونی کیفیت کا فرق ہے۔ ہر مومن وہ مسلمان تو ہے ہی، بالکل، پر ہر مسلمان کا ایمان اسی لیول کا ہو یہ ضروری نہیں۔ صحیح کہا۔ تو حضرت سعد کو شاید یہ بات پوری طرح سمجھ نہیں آئی اس وقت۔ تو انہوں نے پھر پوچھا؟ جی، انہیں اپنی رائے پر یقین تھا اس شخص کے بارے میں، تو انہوں نے 2 بار اور یہی سوال دہرایا۔ اور جواب ہر بار وہی رہا، یا صرف ایک مسلمان۔ اچھا۔ جب تیسری بار سعد نے پوچھا تب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اصل وجہ بتائی۔ اور وہ اصل وجہ کیا تھی؟ یہ جاننے والی بات ہے۔ ہاں، اور وجہ بتائی، اس ڈر سے کہ کہیں ضرورت یا غریبی کی وجہ سے اللہ اسے جہنم کی آگ میں منہ کے بل نہ ڈال دے۔ سبحان اللہ، کیا گہری بات ہے۔ جی، تو مطلب یہ کہ زکوٰۃ ان لوگوں کو دی جا رہی تھی جن کا ایمان شاید کمزور تھا یا جو نئے مسلمان تھے؟ بالکل، یہ وہ لوگ تھے جن کے دل ابھی دین پر پوری طرح جمے نہیں تھے۔ انہیں دنیاوی مدد اس لیے دی جا رہی تھی تاکہ غریبی یا تنگی انہیں دین سے دور نہ کر دے۔ ہاں، کہیں وہ کفر یا گناہ کی طرف نہ چلے جائیں۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفقت تھی، امت کی فکر تھی۔ یعنی کہ جو زیادہ مضبوط تھا ایمان میں اسے چھوڑ دیا، کیونکہ نبی جانتے تھے کہ وہ صبر کر لے گا۔ جی، اور جسے سہارے کی ضرورت تھی اسے سہارا دیا۔ یہ تو کمال کی لیڈرشپ ہے، مطلب صرف ظاہر نہیں دیکھنا بلکہ لوگوں کے اندرونی حالات، ان کی ضرورتیں اور دور کے نتیجوں کو سمجھنا۔ یہ حکمت ہے، دعوت کی حکمت، کہ کیسے کمزور دلوں کو سنبھالنا ہے اپنی پسند ناپسند سے اوپر اٹھ کر۔ صحیح۔ امت کا فائدہ، دین کی مضبوطی، یہ زیادہ ضروری تھا۔ تو اس پورے واقعے سے جو اہم بات سمجھ میں آتی ہے وہ یہ ہے کہ فیصلے ہمیشہ صرف باہری شکل و صورت دیکھ کر نہیں ہوتے، ہاں، بلکہ گہری سمجھ، لوگوں کی اندرونی کیفیت اور ایمان کے درجوں کو دیکھ کر ہوتے ہیں۔ اور ایک لیڈر کو یہ سمجھنا چاہیے لوگوں کے ایمان کے لیول الگ الگ ہوتے ہیں، اور ان کے ساتھ برتاؤ بھی اسی حکمت سے کرنا چاہیے۔ کبھی کبھی دنیاوی مدد بھی دین پر جمائے رکھنے کا ایک ضروری طریقہ بن جاتی ہے نا؟ بالکل، اور یہ ہمیشہ بڑی پکچر کو دیکھ کر فیصلہ کرنا ہوتا ہے، پوری کمیونٹی کا فائدہ کس میں ہے۔ یہ واقعہ ہمیں بھی سوچنے پر مجبور کرتا ہے، نہیں؟ کس طرح سے؟ کہ ہم کتنی بار لوگوں کو صرف ان کے باہری عمل سے جج کر لیتے ہیں۔ ہاں، یہ تو ہے، ہم سوچ لیتے ہیں کہ یہ بہت نیک ہے یا یہ ایسا ہے ویسا ہے، اور شاید ہم ان لوگوں کو نظر انداز کر دیتے ہیں جو باہر سے تو مضبوط دکھتے ہیں پر اندر سے انہیں کسی سہارے کی ضرورت ہو۔ یا پھر ہم ان لوگوں کی ضرورت کو نہیں سمجھ پاتے جن کا ایمان ہمیں ظاہر میں کمزور لگتا ہے۔ بالکل۔ تو یہ حدیث یاد دلاتی ہے کہ سچی سمجھ صرف رول جاننا نہیں ہے، بلکہ انسانی دلوں کو ان کے حالات کو سمجھنا اور پھر حکمت سے نرمی سے کام لینا ہے۔ بہت خوب۔
واقعی سوچنے والی بات ہے۔ آپ سے گزارش ہے کہ ان ویڈیوز کو آگے لوگوں تک ضرور پہنچائیں، کہ ایسا اس لیے کریں تاکہ شاید کسی کے دل میں ایمان کی لو پھر سے روشن ہو جائے، کسی کا ایمان تازہ ہو جائے، کہ اس کا اثر بہت بڑا ہو سکتا ہے، جیسے کتنے دلوں کو سکون دے سکتی ہے، کتنے لوگوں کو صحیح راہ دکھا سکتی ہے۔ آپ کی ایک شیئر کی وجہ سے کسی کی زندگی بدل جائے، کسی کا ایمان مضبوط ہو جائے، یہ بات سیدھی امید جگاتی ہے۔ ایک کلک وہ کسی کے لیے بہت بڑا ثابت ہو سکتا ہے، کسی کی بھلائی، کسی کا ایمان بچانا۔ عمل کے پیچھے ایک نیک ارادہ اور بڑی امید جوڑ دیتی ہے یہ بات۔ اللہ ہم سب کو اس خدمت کو کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاک اللہ خیر، کہ یہ عمل اپنے آپ میں ایک مکمل نیکی ہے۔